نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ حضرت شاہ محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ایسے بزرگ کہ جنہوں نے اپنی زندگی دین کی تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے وقف فرمائی. اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں تبلیغ اور دعوت کا جذبہ ایسا تھا جیسا کہ انسان کے بشری تقاضے، یعنی جس طرح اگر ایک آدمی بھوکا ہو تو جب تک کھانا نہ کھا لے چین نہیں آتا، پیاسا ہو تو جب تک پانی نہ پی لے چین نہیں آتا، اسی طرح ان کو چین نہیں آتا تھا جب تک کہ حق بات لوگوں تک پہنچا نہ دیں. اس طرح بے چین رہتے تھے وہ اللہ کے بندے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. اور اسی کا نتیجہ تھا کہ ایک ایک وقت میں سینکڑوں انسان ان کے ہاتھ پر توبہ کیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ دہلی میں وعظ فرما رہے تھے، جامع مسجد دہلی میں. تو جہاں حضرت شاہ صاحب وعظ فرماتے تھے تو بہت سے لوگوں کو ناگوار گزرتا تھا، خاص طور سے حضرت شاہ صاحب جو ہیں وہ بدعات اور شرک کے خلاف بہت اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا کرتے تھے. تو جو اہل بدعت تھے وہ ناراض ہوتے تھے کہ انہوں نے ہمارے مذہب کے خلاف بیان کیا، حالانکہ حضرت کوئی جارحانہ انداز اختیار نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ناراض ہوتے. تو ان کے مخالفین بھی بہت تھے. تو بعض کے دوران مجمع بیٹھا ہوا ہے، بعض کے دوران ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا مولانا ہم نے سنا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں. اعوذ باللہ العلی العظیم. اتنے بڑے عالم اور شاہی خاندان سے تعلق، ایسے کھڑے ہو کر اس طریقے سے گالی دیتے. تو میرے والد ماجد اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی آج یہ کام کرے، کسی خطیب وائز جو تقریر کر رہا ہو، واز کر رہا ہو، اس کے لیے یہ کھڑے ہو کر اس طرح کی بات کہے تو اول تو وہ وائز ہی اس کو جواب دے دے گا، اور وہ نہ دے تو جو اس کے معتقدین اور حواسی بیٹھے ہیں وہ اس کی تکہ پوٹی کر ڈالیں کہ تو نے ہمارے استاد کو، ہمارے شیخ کو، ہمارے بڑے کو ایسی گالی دی تو اس کی پٹائی شروع کر دیں. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ اگر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں کیا فرمایا، جواب میں کوئی اس کو گالی دینے کے بجائے، اس کو برا بھلا کہنے کے بجائے، اس کو ڈانٹنے کے بجائے، اس کو مارنے کے بجائے فرمایا کہ بھائی آپ کو غلط اطلاع ملی، آپ کو غلط اطلاع ملی، میرے والدہ کے نکاح کے گواہ تو اب بھی دلی میں موجود ہیں. اس گالی کو ایک مسئلہ بنا دیا اور سنجیدگی کے ساتھ اس کا یہ جواب دیا کہ آپ کو غلط اطلاع ملی اور میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو اب بھی دنیا میں موجود. پلٹ کر اس گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، سختی کا معاملہ نہیں کرتا. ہمارے حضرت حکیم الامت رضی اللہ تعالیٰ سے ایک جگہ بات کہنے تشریف لے گئے تو وہاں ایسے ہی اہل بدعت کا اجتماع تھا. تو انہوں نے پرچہ بھیجا حضرت کے پاس. جب پرچہ بھیجا کہ ایک تو یہ کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ جلاہے ہیں، جلاہے ہیں یعنی نسب کے اعتبار سے آپ جلاہے کے قوم سے تعلق رکھتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ کافر ہیں. تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی اختلافی مسئلہ یہاں پر بیان کیا تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. دھمکی. تو حضرت جب اسٹیج پر تشریف لائے بیان کے لیے تو وہ پرچہ پڑھ کے سنایا مجمع میں کہ بھائی کسی صاحب نے یہ پرچہ بھیجا ہے مجھے. اس میں 3 باتیں
باتیں لکھی ہیں. ایک تو یہ لکھا ہے کہ آپ جلاہے ہیں، اور ایک یہ لکھا ہے کہ آپ کافر ہیں، اور ایک یہ لکھا ہے کہ آپ یہاں بیان اختلافی مسائل کا نہ کریں. تو جہاں تک تعلق ہے پہلی بات کا کہ جلاہے ہیں، تو بات یہ ہے کہ بھائی میں یہاں کوئی رشتہ لے کے تو آیا نہیں، کوئی نکاح کا کہ اس تحقیق کی ضرورت ہو کہ بھئی میں جلاہا ہوں کہ نہیں ہوں. کیونکہ یہ تحقیق وہ کرے کہ جہاں سے کوئی رشتے نکاح کا رشتہ آیا ہو تو آدمی تحقیق کرتا ہے کہ اس کا نسب کیسا ہے اور کس قوم سے کس پیشے سے تعلق رکھتا ہے. لہذا اس سے تو بحث کرنے کی ضرورت نہیں. جس کو میرے نسب کی تحقیق کرنی ہو تو وہ جا کے تھانہ بھون میں لوگوں سے تحقیق کر لے کہ میرا نسب کیا ہے. اس پر تو بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. دوسری بات یہ لکھی ہے اس میں کہ میں کافر ہوں. تو بھائی اس کے جواب میں بھی میں کوئی بحث نہیں کرتا. میں پہلے کافر تھا یا نہیں تھا اس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اگر کوئی آدمی 70 برس کا بھی کافر ہو اور وہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ تو مسلمان ہو جاتا ہے. تو میں آپ سب کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. تو آپ پہلے تھا یا نہیں تھا؟ اب آپ کے سامنے کلمہ پڑھ لیا تو میں مسلمان ہو گیا اگر پہلے تھا بھی کافر تو. اور تیسری بات یہ لکھی ہے کہ کوئی اختلافی مسئلہ بیان نہ کریں ورنہ خیر نہیں ہوگی. تو بھائی میں یہاں پر واز کہنے کے لیے خود سے تو آیا نہیں. مجھے کچھ لوگوں نے واز کہنے کے لیے دعوت دی تھی، ان کی دعوت پر آیا ہوں، اور خود سے اس طرح جانے کی میری عادت بھی نہیں. تو یہ بھی معاملہ بڑا آسان ہے. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اس مجمع میں سے اگر ایک آدمی بھی کھڑا ہو کر یہ کہتے کہ ہم آپ کا واز سننا نہیں چاہتے تو میں ابھی چلا جاؤں، میں واز نہیں ہوں. اور رہا یہ کہ اختلافی مسئلہ بیان نہ کروں تو میری عادت مقصود بنا کر اختلافی مسائل بیان کرنے کی نہیں ہے. دین کی بات سناتا ہوں، اس کے دین کی بات جیسی بھی ہو جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے. لیکن اگر دین کی بات کے ذیل میں کوئی اختلافی مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر رکتا بھی نہیں، وہ بیان بھی کرتا ہوں. ایسا ہی آج بھی کروں گا کہ دین کی بات جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالیں گے وہ کہوں گا، اور اگر بیچ میں کوئی اختلافی مسئلہ ضمناً استدراداً آ جائے گا تو پھر میں رکوں گا بھی نہیں. تو اگر یہ منظور ہو تو میں بات کہوں گا، نہیں منظور ہے تو میں آپ سے پہلے کہہ دیا کوئی ایک آدمی بھی کھڑا ہو کر کہہ دے کہ آپ بات نہ کہیے چلے جائیے تو میں ابھی واپس چلا جاؤں. مجھے کوئی اصرار بات کہنے کا. جب حضرت نے یہ بات فرمائی تو مجموعے سے آواز نہیں حضرت ہم تو آپ کی بات تو نہیں، آپ کا بات تو نہیں. جب دیکھا کہ کوئی آواز مخالف میں نہیں ہے تو پھر واز آپ نے فرمایا، اور واز ایسا فرمایا کہ اس میں سارے اختلافی مسئلے آئے، ایک ایک کر کے بیان فرمایا تفصیل کے ساتھ. جب سارا واز ختم ہو گیا تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ میں مولودیہ ہوں، قیامیہ ہوں، مولود قیام کا قائل ہوں، لیکن اور اس سے پہلے میرے آپ کے بارے میں بڑی سخت غلط فہمی تھی. الحمدللہ آج آپ کے بیان سے سب کچھ رفع ہو گئی. سب کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ میں اپنے پچھلے موقف سے تائب ہوتا ہوں. یہ طریقہ تھا. اب اگر حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سے رہو جب پرچہ آیا تھا تو پرچے کے جواب میں تیز تند باتیں شروع کر دیتے اور اس پرچے لکھنے والے کو برا بھلا کہتے تو ایک جھگڑا کھڑا ہو جانا تھا، فتنہ کھڑا ہو جانا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے نسل یہ کہ فتنے کو شروع فرما دیا
بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. یہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ کہ نرم بات کرو، گالی کا جواب بھی گالی سے نہ دو، برائی کا جواب بھی برائی سے نہ دو. ہمارے سارے اکابر علماء دیوبند کا یہی طریقہ ہے.